آج ہم بات کر رہے ہیں عبارت خوانی پر، یعنی مؤثر طریقے سے پڑھنے کے فن پر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اردو طریقہ تدریس کی ایک کتاب سے لیا گیا ہے، لیکن اس کی باتیں آج بھی میرے خیال میں اتنی ہی اہم ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اچھی پڑھائی کیا ہوتی ہے، صرف طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عبارت خوانی آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف صفحے پر لکھے الفاظ کو آواز دینا ہے؟ یہ سوال ہی دراصل ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ ماخذ کے مطابق کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبارت خوانی کا مطلب صرف الفاظ کو دیکھ کر ان کی آواز نکالنا ہے۔ لیکن یہ تو بہت سطحی بات ہوئی۔ ایک زیادہ گہری تعریف مشہور ماہر تعلیم چارلز نے دی ہے۔ ان کے مطابق عبارت خوانی کا کام یہ ہے کہ کہے ہوئے الفاظ اور بولے ہوئے الفاظ کے مطالب سمجھے جائیں اور ان کا مفہوم دوسروں پر واضح کر کے بیان کیا جائے۔ واہ، تو یہ صرف الفاظ بولنا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک پل بنانے جیسا ہے، مطلب لکھنے والے کے خیال سے لے کر سننے والے کے ذہن تک کا ایک پل۔ جی، سمجھنا اور پھر سمجھانا، یہ پورا عمل ہے۔ اور ماخذ میں اس کی قسمیں بھی بتائی گئی ہیں؟ جی ہاں، بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بلند خوانی، یعنی اونچی آواز سے پڑھنا، جیسے کلاس میں یا سٹیج پر؟ بالکل۔ اور دوسری ہے خاموش خوانی، جب ہم خود سمجھنے کے لیے خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز بلند خوانی ہوگی، کیونکہ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا سارا فن اسی سے جڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلند خوانی سے شروع کرتے ہیں، اور یہیں پر مواد میں ایک بہت ہی حیران کن بات لکھی ہے، جہاں پڑھنے کے فن کو جسمانی صحت سے جوڑا گیا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ بالکل، اور یہیں سے یہ موضوع روایتی کتابوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ چارلز کا نقطہ یہی ہے کہ بلند خوانی میں صرف صحیح تلفظ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی آواز میں دم ہونا چاہیے۔ دم ہونا چاہیے، اچھا۔ اور ایک اچھی پراثر آواز کے لیے ایک صحت مند جسم کا ہونا لازم ہے، یعنی آپ کی فٹنس کا براہ راست تعلق آپ کی آواز کے معیار سے ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھی پریزنٹیشن دینے کا راز ٹھنڈے پانی سے نہانے یا پارک میں جا کر دوڑنے میں چھپا ہو سکتا ہے؟ جی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ہم تو اسے صرف ایک ذہنی مشق سمجھتے ہیں نا؟ صحیح، لیکن یہ جسمانی تعلق کام ایسے کرتا ہے کہ جب آپ کھلے میدان میں دوڑتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑوں کی ورزش ہوتی ہے، آپ کا سانس گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور یہی گہرا سانس آپ کی آواز کی بنیاد بنتا ہے۔ مواد میں ماہرین تعلیم کالر اور کک کا بھی حوالہ ہے۔ اوہ، یہ کالر والی بات تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی، ان کا خیال تھا کہ تنگ کالر پہننے سے گلے پر دباؤ پڑتا ہے اور آواز دب جاتی ہے، جبکہ جو طلباء کھلی ہوا میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی آواز زیادہ کھلی اور توانا ہوتی ہے۔ یعنی جسمانی توانائی براہ راست آواز کی قوت اور گونج میں منتقل ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھی آواز کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، ایک تو آواز صاف ہو اور دوسرا اس میں گونج ہو۔ گونج؟ گونج کا مطلب ہے کہ آواز صرف گلے سے نہ نکلے بلکہ سینے سے آتی ہوئی محسوس ہو۔ جب آواز میں یہ گہرائی ہوتی ہے تو بلند خوانی کی دوسری خوبیاں جیسے روانی اور ٹھہراؤ وہ خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ گویا آپ کی آواز کا انجن ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسمانی صحت اور ایک گونجدار آواز، یہ تو ہو گئی ہماری گاڑی کا انجن، لیکن اب گاڑی چلانے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو ماخذ میں مؤثر پڑھائی یعنی خوش خوانی کے لیے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، ایک پوری فہرست ہے۔ جی، 7 ضروری اوصاف بتائے گئے ہیں، لیکن اس فہرست کو یاد رکھنا شاید تھوڑا مشکل ہو، تو ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ پہلا حصہ ہے بنیاد، یعنی الفاظ کی درستی کی۔ دوسرا حصہ ہے ترسیل، یعنی پیغام کو صاف پہنچانا، اور آخری اور سب سے اہم حصہ ہے فنکاری، یعنی اس پیغام میں جان ڈال دینا۔ زبردست، تو آئیے بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں کون سے نکات آتے ہیں؟ بنیاد میں 2 چیزیں ہیں، پہلا اخراج اور دوسرا اعراب۔ اخراج؟ اخراج کا مطلب ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، یعنی اس کی آواز وہیں سے نکلے جہاں سے نکلنی چاہیے، جیسے قاف حلق سے اور کاف زبان کی جڑ سے۔ صحیح۔ یا جیسے سا
صاد اور ثا کی آوازوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ واضح سنائی دے۔ اگر بنیادی کمزور ہوگی تو الفاظ اپنا مطلب کھو دیں گے۔ اور اعراب کا معاملہ تو اردو میں بہت نازک ہے اور خطرناک بھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے عالم کو عالم پڑھ دیا تھا اور پورے جملے کا مطلب ہی الٹ ہو گیا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ اعراب تو معنی کی روح ہے، ذرا سی غلطی سے مفہوم بدل جاتا ہے، جیسے ملنا اور ملنا۔ جی، اسی لیے ماخذ میں زور دیا گیا ہے کہ استاد کو مشکل الفاظ کی مشق بار بار کروانی چاہیے تاکہ تلفظ زبان پر چڑھ جائے۔ تو یہ دو نکات، اخراج اور اعراب، خوش خوانی کی بنیاد ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی ترسیل پر۔ پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ترسیل میں 3 چیزیں آتی ہیں: تفصیل، فقرہ بندی اور روانی۔ تفصیل؟ تفصیل کا مطلب ہے کہ ہر لفظ صاف اور کھلا ہوا سنائی دے، جیسے موتی الگ الگ چمک رہے ہوں۔ اگر بہت تیزی سے پڑھیں تو وہ ایک دوسرے میں گھڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بے شکل لڑی بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اگر بہت آہستہ پڑھیں تو سننے والے کا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ تو مقصد ہر لفظ کو اس کی اپنی جگہ اور شناخت دینا ہے۔ یہ موتیوں والی مثال بہترین ہے، یعنی رفتار متوازن ہونی چاہیے۔ اور فقرہ بندی کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رموز اوقاف کے بارے میں ہے؟ جی، یہ اسی سے جڑا ہے۔ فقرہ بندی کا مطلب ہے صحیح جگہ پر رکنا، سانس لینا اور جملے کی ساخت کو واضح کرنا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ لوگ یا تو غلط جگہ پر سانس توڑ دیتے ہیں، جس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ جی، یا پھر کئی جملے ایک ہی سانس میں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے سننے والے پر بوجھ پڑتا ہے اور بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ترسیل کا آخری نقطہ ہے روانی، یعنی فلوئنسی۔ جی، روانی۔ یہ تو شاید سب سے ظاہر ہے لیکن حاصل کرنا سب سے مشکل ہے۔ روانی کا مطلب ہے بنا اٹکے، بنا جھجک کے پڑھنا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب زبان پر مکمل عبور ہو۔ اگر پڑھنے والا خود ہی اٹک رہا ہو تو سننے والے کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے: مشق، مشق اور مشق۔ تو بنیاد ہو گئی، ترسیل بھی ہو گئی۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، فنکاری۔ یہیں پر ایک عام پڑھنے والے اور ایک بہترین قاری میں فرق پیدا ہوتا ہوگا۔ یقیناً، فنکاری میں 2 صفات آتی ہیں: تغیر لحن یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ، اور معنی آفرینی یعنی مفہوم کو زندہ کر دینا۔ تغیر لحن؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی سپاٹ مونوٹونس لہجے میں لا پڑھیں، عبارت کے جذبات کے مطابق اپنی آواز کو بدلیں۔ اچھا۔ جیسے کوئی سوال پوچھتے ہوئے لہجے میں تجسس ہو، کوئی حکم دیتے ہوئے مضبوطی، اور کوئی افسوس کی بات کرتے ہوئے نرمی۔ آواز کے اسی اتار چڑھاؤ کو ماخذ میں تاکید اور تخفیف کہا گیا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جیسے ایک ہی جملہ مختلف لہجوں میں بولا جائے؟ ضرور۔ فرض کریں جملہ ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر اسے سیدھا پوچھا جائے تو یہ ایک عام سوال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر حیرت سے پوچھا جائے تو مطلب اور ہے۔ اگر غصے سے پوچھا جائے تو یہ ایک الزام بن جاتا ہے۔ واہ! اور اگر طنز سے پوچھا جائے تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن لہجے نے معنی بدل دیے۔ یہی فنکاری ہے۔ زبردست۔ اور آخری نقطہ، معنی آفرینی۔ ماخذ میں اسے خوشخوانی کی سب سے بڑی صفت کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ معنی آفرینی ان تمام پچھلی خوبیوں کا نچوڑ ہے۔ جب آپ کا تلفظ درست ہو، روانی ہو اور لہجے میں صحیح اتار چڑھاؤ ہو تو پھر آپ صرف الفاظ نہیں پڑھتے بلکہ ان کے پیچھے چھپے مفہوم کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف سن نہیں رہا بلکہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اسے محسوس کر رہا ہے۔ اسی نقطے پر ماخذ میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ لکھا ہے کہ معنی آفرینی کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کے چہرے پر تاثرات اور جذبات ظاہر نہ ہوں۔ جی۔ تاکہ سننے والا ان سے متاثر نہ ہو بلکہ صرف الفاظ کے مفہوم پر توجہ دے۔ یہ تو عام خیال کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اور اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کا موقف یہ ہے کہ اصل کمال آواز اور الفاظ کے جادو میں ہے، چہرے کی اداکاری میں نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مفہوم خود اپنی طاقت سے ابھرے، نہ کہ قاری کے چہرے کے تاثرات اس سے مسلط کریں۔ اگر آپ کی آواز میں وہ طاقت ہے کہ آپ خوشی، غم یا غصہ پیدا کر سکیں تو آپ کو چہرے کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اچھا۔ اسی لیے ماخذ میں اسے ایک عظیم قدرتی عطیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ صلاحیت کچھ لوگوں میں فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے۔
تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤثر عبارت خوانی صرف الفاظ کو دہرا دینا نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل فن ہے جس کی اپنی سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اس کی جڑیں ہمارے جسمانی صحت تک میں ہے، اور اس کے 7 اصولوں کو ہم نے 3 حصوں میں سمجھا۔ بنیاد، جس میں حروف کا صحیح اخراج اور اعراب شامل ہیں۔ صحیح۔ ترسیل، جس میں تفصیل، فکرہ بندی اور روانی آتی ہے۔ اور فنکاری، جس کا کمال آواز کے اتار چڑھاؤ اور معنی پیدا کرنے میں ہے۔ بالکل، اور اگرچہ یہ مواد تدریس کے حوالے سے ہے، لیکن یہ اصول ہر اس شخص پر لاگو ہوتے ہیں جو اپنی آواز کے ذریعے دوسروں پر اثر ڈالنا چاہتا ہے، چاہے وہ عوامی تقریر ہو، کوئی بزنس پریزنٹیشن، اداکاری ہو، یا یہاں تک کہ روزمرہ کی گفتگو۔ یہ دراصل تحریر اور سامع کے درمیان فہم اور احساس کا ایک مضبوط پل تعمیر کرنے کا نام ہے۔ اس مواد نے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ معنی آفرینی یعنی پڑھائی کے ذریعے مفہوم کو زندہ کر دینا ایک عظیم قدرتی عطیہ ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پر اثر گفتگو یا پڑھائی کتنی خداداد صلاحیت ہے، اور کتنا اسے ان 7 اصولوں پر عمل کر کے شعوری طور پر سیکھا اور نکھارا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کیا ایک بہترین قاری پیدا ہوتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے؟ شاید جواب دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں فطری طور پر اچھی آواز اور لہجے کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن ان اصولوں کی مشق کے بغیر وہ بھی اپنی صلاحیت کو پوری طرح استعمال نہیں کر پاتے۔ اور دوسری طرف شاید ایک عام شخص بھی مسلسل مشق سے ان ٹیکنیکوں میں مہارت حاصل کر کے بہت سے قدرتی صلاحیت رکھنے والوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ فن، محنت اور فطرت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔